آج دیکھیں ٹنڈولکر کتنا بڑا پلیئر ہے اور یہ دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور سازشی تھیوریز دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواتین جاب کر رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی گیم پلان ہے معاشرے کو ڈسٹروائے کرنے کا۔ یقین مانے میں دل سے ڈر گئی ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو پاکستان کے ملتے ہیں تو میں تو سر پکڑ کے ان کو یہ ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ کبھی کبھی اب یقین مانے مجھے خود سے خوف آتا ہے، بہت سی باتیں دیکھتی ہوں نا میں نیوز پہ۔ یہ کون سے ایسے مولوی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف جذبے کی بیس پہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی محنت نہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر ورک نہ کریں کچھ۔ سر جی بن تو سکتے ہیں، اگر آپ یہی دکھاؤ گے کہ آپ بوم لگا کر کے جا کے پھٹ جاؤ انڈیا میں اور 72 ہورے ملیں گی تو کون انجینئر بنے گا؟ پرابلم یہاں ہے۔ وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے۔ تعداد کو ابھی آپ کہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے۔ جب ہم اسکول جاتے تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سکھائی گئی تھی کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، ہر سٹیپ پہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست چلتی اسی پہ ہے پہلے دن سے۔ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ مدرسے کا جو طالب علم ہے کہ یہ صرف مت سمجھے کہ مدرسہ یہ بتا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے سکول، ہماری کتابیں، ہمارا میں کہتی ہوں مدرسے والے تو پھر بھی کہیں کے رہ گئے ہیں، کم از کم ہم کہیں کی نہیں رہے ہوتے۔ ہمارے یہاں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہی سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان سب میں سے سپر پاور ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایک ایٹم بم جو ہے وہ تیار کر لیا۔ دوستو پورے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ان مولویوں نے۔ انہوں نے روز عورتوں کی عزت یہ مدرسوں میں مسجدوں میں اچھالتے ہیں۔ انہوں نے صرف وہاں کے لڑکوں کو، وہاں کے انسانوں کو صرف ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ عورت تمہاری رکھیل ہے، اس کی جتنی ہو اس کے اتنی عزتیں لوٹ لو۔ یہ روز ان کی عزت کو نیلام کرتے ہیں دوستو۔ ایسی ایسی گندی گندی باتیں سکھائی جاتی ہیں وہاں پہ کہ آدمی سن لے تو حیران ہو جائے۔ اب یہ سب یہ اپنے مدرسے اور مسجدوں میں کرتے ہیں۔ بتاؤ دوستو، ایسی پاک جگہوں پہ ایسی ناپاک باتیں کرتے ہیں، سن کے بھی حیرانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں دوستو، اندر سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان کو برباد کرنے میں نا ان کا سب سے بڑا یوگدان ہے۔ انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد جو کیا ہے نا وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ بہت جلدی جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا نا تو لوگ ان کو چھتر بھی بڑے ماریں گے۔ جن کو سکھایا گیا تھا نا اب پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو، اب دور بھاگتے ہیں لیکن بھاگ نہیں پا رہے کیونکہ اب وہ ان کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ اب ان کو سکھا دیا گیا ہے کہ عورت تمہارا پیر کی جوتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے دوستوں پاکستان جہنم بن چکا ہے۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے ہمیں کہ اپنے ریلیجن کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگلا یا غلط ہے یا اس کو ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے ہم لوگوں کا؟ حالانکہ ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ تو بہت ہی سادہ ہے اور بہت ہی سمپل ہے کہ ایک معاشرے کو آپ 70 سالوں سے ایک چیز سکھاتے ہیں اور اس کو سلیبس میں پڑھاتے ہیں اور اس کو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تو وہ کیا سیکھیں گے؟ تو جب ہم اسکول جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سکھائی گئی تھی کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جس میں ہمیں پورے سلیبس میں جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہو کہ آپ نے سوچنا ہے، سوال کرنا ہے، یا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے جہاں پہ اختلاف ہے نا آپ نے نفرت کرنی ہے، سچ کچھ اور بات کریں گے تو وہاں وہیں پہ آپ کو کلاس سے نکال دیا جائے گا۔ فتوے دیں گے مولوی، ہمیں سانس لینے پہ فتوے دیں گے، ہم کیوں بولیں گے بھائی؟ جان پیاری تو ہم کیوں سوال کریں گے؟ گھر والے ہمیں روکیں گے کہ تھوڑا سا سوچ کے بولنا، جان کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھی پنجابی کی اور شیعہ سنی کی نفرت اور ایون کہ دیوبندی بریلوی کی ہر سٹیپ پہ میں نفرت سکھائی جاتی ہے۔ ایون ہمارا سوسائٹی ایسے کہ ہمیں بچپن سے ہی رشتوں میں بھی نفرتیں بتائی جاتی ہیں۔ وہ تو بات کا بہت ہی بڑا لیول ہے کہ آپ کہیں کہ ہم انڈیا کو ایکسپٹ کریں، ہم دوسرے مذاہب کو، یہ تو بہت ہی مطلب انریل سی چیز لگتی ہے مجھے تو، سوری ٹو سے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ ان کو یہ ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اس نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ کبھی کبھی اب یقین مانے مجھے خود سے خوف آتا ہے، بہت سی باتیں دیکھتی ہوں نا میں نیوز پہ، بہت ہی خوفناک۔ میرے خیالات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، بالکل آپ کریں یار آپ، لیکن مار پیٹ گریبان ڈس ایگری کرنا ہمیں مطلب ایسے سکھایا گیا بھائی، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے، ان کو طاقت سے اور زور سے اس کی زبان بند کروائیں، جہاد یہی ہے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہ یہ یونیورسٹی لیول تک ہم دیکھ رہے ہیں، افسوس اس بات کا مجھے ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ مدرسے کا جو طالب علم ہے صرف مت سمجھے کہ مدرسہ یہ بتا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے سکول،
ہماری کتابیں ہمارا ہاں. میں کہتی ہوں مدرسے والے تو پھر بھی کہیں کے رہ گئے ہیں کم از کم. Yes. ہم کہیں کے نہیں رہے ہوتے. نہ ہم لبرل ہو پا رہے ہیں، نہ سیکولر، Yes. نہ مذہبی. عجیب مربع بنا ہوا ہے. میں نے جو سیکھا ہے میں نے غیر نصابی کتابوں سے سیکھا ہے، میں نے سوال کرنے سے سیکھا ہے، میں نے ان اساتذہ سے سیکھا ہے جو ایک میرے استاد ہیں وہ جی جی. مسلمان نہیں تھے، وہ احمدی کمیونٹی سے تھے. تو میں نے سب سے پہلے نا ان سے انسانیت سیکھی. تو میں نے ان سے سیکھنا اور سوچنا، اور میرے سوالوں کے جواب وہاں سے ملے. میرے والد صاحب ہیں، لیکن والد صاحب کا یہ تھا کہ یہ جو سوال پوچھتی ہو یہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بس ایسے وہی بات ختم کرو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اکثر میں بھی چپ ہو جاتی ہوں میرے اولاد کے سوال پہ. آج دیکھیں ٹنڈولکر کتنا بڑا پلیئر ہے اور یہ دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور سازشی تھیوریز دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواتین جاب کر رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی گیم پلان ہے معاشرے کو ڈسٹروائے کرنے کا. اب سعید انور سے بندہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین جو کام کرتی ہیں، کیا سعید انور کو نہیں پتا کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم جو ہیں ان کی جو وائف تھی وہ حضرت خدیجہ، وہ خود بہت بڑی بزنس وومن تھی، اور نبی پاک اس خاتون کے ہاں کام کرتے تھے. یہ کون سے ایسے مولوی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ہم زیادہ تر ایسے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ کرکٹر تھا، پھر یہ کمنٹیٹر بنا، پھر یہ جناب اب یہ مولوی بن گیا ہے. اب یہ کہتا ہے جی کہ آسٹریلیا میں جو ڈیورسز ہو رہی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین پیسے کمائیں گی تو طلاقیں ہوں گی. مطلب یہ کہ یہ خواتین کو محکوم رکھنا چاہتا ہے، یہ ان کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خواتین ان کے ٹکڑے پہ پلتی رہیں، یعنی کہ خواتین کو کوئی حقوق نہ ہو. بھئی خواتین کیوں نہ کمائیں؟ جس معاشرے کے اندر 50% مسلمان ہیں، مرد ہیں، 50% خواتین ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 50%؟ اب سارے مرد تو نہیں کماتے، بیچ میں سے نکمے نکھٹو بھی ہوتے ہیں. تو ان کا دل یہ ہے کہ 15-20% یا 25% یا 30% جو لوگ ہیں کسی ملک کے اندر، وہ 100% لوگوں کو چلائیں. کبھی پاکستان کی کوئی اچھی بات پہ بھی بات کر لیا ضرور بات کرتے ہیں. وہاں پہ کئی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مگر چلو ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یا جو ریالٹی ہے فیکچوئل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو اس طرح کا بعد میں اس طرح کے الزام اس پہ لگا دیے جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ایک صحیح عقل کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ایک دم ایسا اینٹی ثابت کر دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی سیاست چلتی اسی پہ ہے. پہلے دن سے دا مین فاؤنڈر آف پاکستان اینڈ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریریں دیکھ لیں. انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہندوؤں سے ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اب وہ ان کی سب کی عادت بن گئی ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہیں عتیق احمد، ان کو کس طرح دن دہاڑے قتل کیا گیا. وہ تو ایک پولیٹیکل تھا، ایم ایل اے تھا، ایم پی اے تھا، جو تھا عمران خان وزیر اعظم رہے، ان کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور وہ بھی کیا بھی مسلمان نے کیا بھی اسلامک کنٹری میں. یہ تو پھر ہم اگر یہ بات کریں یہ ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مسلمان کے اوپر اٹیک ہوا، وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا. اس سے پہلے وہاں پہ ہندو بھی ایسے گنڈے موجود تھے جن کے اوپر ایسا ہی اٹیک ہوا، انکاؤنٹر ہوا. لیکن اب پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں نا، زیادہ ٹارگٹ ہی مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو. انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نسل کشی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو لمیٹائز کیا جا رہا ہے.